بالکل دوستوں، علی ظفر کی آواز میں ہم آپ کو یہ خوبصورت ٹریک سنا رہے تھے، اور جتنے دوست اس وقت ہمارے ساتھ ریڈیو جذبہ پر پلانٹ ایف ایم 104.6 پر ہمارا ساتھ دے رہے ہیں، فیس بک پہ بھی ہے، تو آپ ہمارا اگر ابھی تک آپ نے پیج لائک نہیں کیا تو ریڈیو جذبہ آپ ضرور کر لیجئے، تاکہ ہماری اور آپ کی بات کبھی کبھی ہم کچھ، کیونکہ ڈیجیٹل کا دور ہے آج کل، الیکٹرانک چیزیں آ گئی ہیں، اور اپنا میسج، اپنا پیغام ہم بہت دور تک بہت جلدی پہنچا دیتے ہیں۔ تو فیس بک پر بھی اب تھوڑی دیر کے لیے ہم ریڈیو جذبہ پر لائیو ہو چکے ہیں۔ جیسا کہ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ اپنوں سے ملانے کا جذبہ، تو ہمارے نیوزی لینڈ کے اندر آپ پاکستان سے ہوں، انڈیا سے ہوں، پنجاب سے ہوں، کسی بھی علاقے سے ہوں، اگر آپ کے پاس کوئی ہنر ہوتا ہے، آپ کوئی فنکار ہوتے ہیں، آپ کوئی آرٹسٹ ہوتے ہیں، آپ پلیئر ہوتے ہیں، آپ کوئی ڈاکٹر ہیں، آپ کوئی انجینئر ہیں، یا آپ سوشل ورکر ہیں، آپ کچھ بھی کرتے ہیں، آپ کے اندر کوئی ایسا ٹیلنٹ ہے، تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنے اسٹوڈیو میں بلایا جائے، تاکہ آپ سے ان کی ملاقات کرائی جائے اور آپ کو بھی انکریج کیا جائے کہ دنیا میں بھی ایسے لوگ ہیں۔ جہاں تک بات آ جاتی ہے، بہت سے اسپورٹس ہوتے ہیں، اور اسپورٹس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ جناب آج کل بچے ہمارے زیادہ تر ریجن میں، اگر آپ دیکھا جائے اس ایشیا میں، کرکٹ کو بہت فروغ ملتا ہے، کرکٹ کی باتیں ہوتی ہیں، اور کرکٹ میں اچھا پیسہ بھی ہے، لیکن یہاں پر چھوٹے چھوٹے اور بھی ایسے اسپورٹس ہیں کہ جو کہ دنیا میں ان کو ایک بہت بڑا نام ہے، اور اس اسپورٹس کا، تاکہ اس میں بھی لوگ بہت اچھی انکم بھی بناتے ہیں، نام بھی بناتے ہیں، لیکن اسپورٹس ہے بڑا ظالم۔ اس کے لیے پہلے آپ کو اتنی مار کھانی پڑتی ہے کہ آپ کو پھر غصہ چڑھتا ہے، پھر آپ کے سامنے جو کوئی آتا ہے تو آپ پھر انہیں مارتے ہیں۔ تو ایسے ہی مارنے مرنے کی کھیل ہے، یعنی کہ خود بھی چوٹیں لگتی ہیں اور دوسروں کو بھی زخمی کیا جاتا ہے، کبھی کبھی ان کی آنکھیں پھٹ جاتی ہیں، منہ سے خون نکل رہا ہوتا ہے، سر پکڑ رہا ہوتا ہے، چکر آ رہے ہوتے ہیں، پانی کی بوتلیں ان پر ڈالی جاتی ہیں۔ تو جناب لمبا ہو گیا انٹروڈکشن، تو اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے فارمر کیپٹن، باکسنگ کے کیپٹن، اولمپئن، کامن ویلتھ گیم کھیلی، پاکستان کا نام بہت دنیا میں انہوں نے روشن کیا ہے، عبدالرشید بلوچ صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے جناب؟ ہم ٹھیک ہے، آپ سنائیں کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ۔ تو یہ آپ یہ بتائیے کہ آج آپ ہمارے ساتھ آئے ہیں، تو سب سے پہلے ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اتنا قیمتی وقت نکالا اور ہمارے پاس یہاں پر اسٹوڈیو میں تشریف لے کے آئے۔ تو باکسنگ، واقعی آپ باکسر لگ رہے ہیں، اگر کیمرے میں دیکھا جائے تو آپ باکسر لگ رہے ہیں۔ تھینک یو۔ اچھا رشید بھائی، یہ بتائیے کہ پاکستان سے آپ کا تعلق؟ میری پیدائش جو ہے حیدرآباد شہر میں ہوئی، اور میرے پیرنٹس جو ہیں بلوچستان سے تھے، تو میں بلوچ ہوں، اور 1972 میں میری پیدائش ہوئی۔ اچھا۔ پھر اس کے بعد میں جو ہے ابو کے ساتھ کام کرتا تھا، ساتھ میں اسکول بھی پڑھتا تھا، پارٹ ٹائم کام، پھر پڑھتا رہتا تھا اپنے اسکول میں۔ پھر اس کے بعد میری ایک دوست سے گپ شپ ہوئی، اور وہ باکسر تھا، تو میں نے پھر اس کے ساتھ جو ہے باکسنگ شروع کی، اور اب تک جان نہیں چھوٹ رہی۔ اچھا، جان نہیں چھوٹ رہی۔ اچھا، آپ والد صاحب کے ساتھ کیا کام کرتے تھے؟ ویلڈنگ کا کام کرتے تھے والد صاحب۔ اچھا، ویلڈر تھے، تو آپ بھی ویلڈنگ کا کام کرتے ہیں؟ ویلڈنگ کرتے تھے، ہتھوڑے چلاتے تھے، تو کمانیاں وغیرہ اور چیچز وغیرہ جو گاڑیوں کے ڈبل ہوتے ہیں پاکستان میں، وہ چیچز ڈبل کرنا اور اس کے بعد کمانیاں بنانا، یہ کام تھا۔ کیا بات ہے، میں نے دیکھا کہ بہت سارے ہمارے بولرز بھی کرکٹ میں بھی آئے، وہ بھی لوہاری کا کام کرتے ہوئے آئے۔ ایک لوہار کا بیٹا اور ایک مزدور کا بیٹا، اور پھر مزدوری کرتے کرتے پھر وہ لوہا کہتے ہیں نا، ہتھوڑے چلاتے چلاتے تو آپ کے جو بازو مسل بنے، تو اسی وجہ سے تو نہیں بن گئے؟ جی ہاں بالکل۔ وہ بعد میں مجھے پتہ پڑا جب میں کیوبا گیا، تو وہاں پہ وہ ہیمر یوز کرتے ہیں، ہیمر چلاتے ہیں ایکسرسائز کے لیے، پاور کے لیے، شولڈرز کی طاقت، اور اس کے بعد اس کے لیے اسٹرینتھ کے لیے، آپ کی پنچنگ پاور کے لیے۔ تو مجھے وہ آلریڈی مجھے گفٹ ملا تھا کہ میں بڑے شوق سے ہتھوڑا چلاتا تھا۔ والد صاحب کی جب شاپ پہ کام کرتا تھا، بڑے شوق سے میں جو کمانیوں کے اوپر، یا پھر وہ چیچز کی جب وہ کاٹ رہے ہوتے تھے پٹیاں، وہ جو ہے نا 22 فٹ کے جو ہے وہ چیچز ہوتے تھے، 2 سوت کی جو ہے نا پلیٹ ہوتی ہے، اس کو کاٹنا، پھر چھوٹی سی چیزل ہوتی ہے، جو آدھے انچ کی چیزل سے آپ جو ہے نا کتنی چوٹیں اس پر مارتے ہیں ہتھوڑے کی، بڑے ودان کی۔ تو وہ جو ہے گفٹ تھا، میں سمجھتا ہوں ہارڈ ورک تھا اس وقت تو، لیکن یہ کہ پھر میں کام کرنے کے بعد جم جانے لگا۔ دوست کے ساتھ جب ہوئی ملاقات، محمد علی نام تھا اس کا۔ اچھا، کیا بات ہے، ویسے ہی آپ انسپائر تھے محمد علی سے؟ جی ہاں، محمد علی باکسر صاحب سے۔ ان کے والد صاحب جو تھے وہ کوچ تھے، اچھا، تو انہوں نے اپنے بیٹے کا نام محمد علی رکھا تھا۔ تو اس کے ساتھ پھر جب شروع کی باکسنگ حیدرآباد سے، پھر ہم کوئٹہ شفٹ ہو گئے، کچھ حالات وہاں پر گڑبڑ ہوئے تھے، تو پھر ہم کوئٹہ شفٹ ہو گئے۔ کوئٹہ کھیلتا رہا استاد عطا محمد کاکڑ، جو بابا اسپورٹس کہلاتے ہیں وہاں پر، اور ان کے بڑے شاگرد ہیں، بڑے بڑے باکسر انہوں نے کوئٹہ کو دیے۔
پاکستان کو دیے. پھر اس کے بعد وہاں سے میں کراچی شفٹ ہو گیا. کراچی میں استاد جان محمد بلوچ تھے. ہاں بالکل جانتے. تو ان کے ساتھ جو ہے پھر رنچوڑ لائن میں ان کا ایک کلب تھا کے ایم سی ورک شاپ کے ساتھ. کراچی یاد دلا رہے ہیں آپ ہمیں آہستہ آہستہ. جی وہاں پر جو ہے ان کے ساتھ ٹریننگ شروع کی. اور پھر اس طرح میں آل پاکستان ایک پہلا جو ہے 93 میں جیتا لاہور میں. آل پاکستان جیتا تو وہاں پر پروفیسر انور چودھری صاحب تھے جو ورلڈ پریزیڈنٹ رہے 20 سال. بڑے اعزاز کی بات ہے ایمیچر باکسنگ کے. ان کے ساتھ تھے میجر رشید صاحب جو پاکستان کی سلیکشن کمیٹی کے جو ہے نا ممبر تھے. تو وہاں سے انہوں نے مجھے نیشنل ٹیم کے لیے سلیکٹ کیا. میں نے جوائن کی ٹیم. تو وہاں سے پھر جو ہے پاکستان ٹیم میں آ گیا. اچھا یہ بتائیے آپ نے تو اچھا پوری میری مشکل حل کر دی, آپ نے پورا بتا دیا. لیکن یہ بتائیں کہ باکسنگ میں آنے کا خیال کیسے آیا, کیسے آپ نے سوچا کہ یار مجھے باکسر بننا ہے؟ میں کرکٹ کھیلتا تھا پہلے پاکستان میں. آپ کو پتا کرکٹ, اچھا, اور کرکٹ بھی میں اسی لوہاروں کی طرح بس وہ لمبے لمبے شاٹ مارنا اور فاسٹ بولر, تو دونوں میں کھیلتا تھا. تو اسکول کی جب سلیکشن ہوئی, گورنمنٹ ہائی اسکول حیدرآباد میں پڑھتا تھا, وہاں کی جب سلیکشن ہوئی تو اس میں مجھے انہوں نے آؤٹ کر دیا, ٹیم میں نہیں لیا. تو میرے جو ٹیم کے تمام میرا ممبران تھے وہ سب سرپرائز تھے کہ یار تم نہیں ہو ٹیم میں. پھر میں بڑا دل برداشتہ ہو گیا. میں پھر اس کے بعد محمد علی سے جب میری ملاقات ہوئی تو اس نے مجھے باکسنگ کے لیے مقابلے کے لیے لے گیا. اس کا اپنا مقابلہ تھا. تو وہ جب میں نے دیکھا تو میں نے کہا یار میں بھی کھیلوں گا, اور تب سے پھر میں باکسنگ میں ایسا جڑا کہ پھر کہیں اور نہیں دیکھا. اچھا پاکستان کھیلے, لیکن جیسے ہی ایک ہوتا ہے نا کہ ہر بچے کی خواہش ہوتی ہے, پھر آپ کا نام آ گیا کہ بھئی اولمپک میں جانے والی ٹیم میں عبدالرشید بلوچ ایز اے کیپٹن گئے تھے آپ. جی اب ماشاء اللہ, تو کیسا فیل ہوا, کیا ایکسائٹمنٹ تھی؟ آپ نے سمجھا میں نے دنیا کا جو میرا ایک خواب تھا وہ کمپلیٹ ہو گیا؟ کیا آپ کے احساسات کیا تھے اس وقت؟ اولمپک جو ہے اس وقت جو ہمارے باکسر تھے وہ ایک ہی اولمپئن جو میڈلسٹ تھے سید حسین شاہ, اب تک بھی وہی ایک میڈلسٹ ہیں پاکستان کے. صرف ابھی تک ایک باکسنگ میں ایک ملا, ایک ہی میڈل, برونز میڈل. بڑی پاپولیشن میں صرف ایک باکسر ملا ابھی تک. جی ہاں, جس نے اولمپک میں میڈل برونز میڈل جیتا تھا 1988 میں. تو بس شوق تھا, ایک جنون تھا کہ مجھے بھی اولمپک میں جا کے جیتنا ہے, میڈل لینا ہے. تو اس کے لیے آپ کو پہلے کوالیفائی کرنا پڑتا ہے. ایشیا میں آپ نے چیمپئن ہونا ہوتا ہے. تو 3 کوالیفائی راؤنڈ ہوتے ہیں اس میں, جس میں یہ بہت ساری ملک جو ایشیا کے وہ آتے ہیں, پارٹیسپیٹ کرتے ہیں ان کے باکسرز. وہاں سے آپ اگر کوالیفائی کرتے ہیں تو پھر آپ اولمپک کے لیے کوالیفائی ہوتے ہیں, آپ جاتے ہیں. تو بڑی خوشی تھی اس کا. اولمپک کا ایک سب سے بڑی بات یہ تھی کہ وہاں پر محمد علی جو تھا, جو باکسنگ کے لیجنڈ ہیں, وہ جو ہے اس کا ٹارچ لے کر آئے. تو ایک بڑی ایک علیحدہ ہی ایک جو نا, آپ نے ان کو قریب سے دیکھا؟ جی ہاں بالکل دیکھا. وہ ایک جو ہے نا بڑا ایک سب کچھ وصول ہو گیا تھا سمجھے, محنت جو تھی باکسنگ کی کہ وہ ٹارچ لے کے آئے. حالانکہ وہ پارکنسن کی وجہ سے وہ لرزتے ہوئے آ رہے تھے, تو ایک بہت بڑا اعزاز تھا کہ سارا کراؤڈ وہاں پر جو کھڑا ہو گیا تھا ان کے لیے, گورا کالا جو بھی تھا سب کھڑے ہو گئے تھے ان کے لیے. تو وہ ایک محنت وصول ہو گئی تھی کہ ہاں اولمپک میں ہمارے باکسر نے آ کے ٹارچ جو ہے اس نے لے کے آیا ٹارچ. اچھا, پہلا میچ پھر وہ آپ کا کس کنٹری کے ساتھ یاد ہے؟ پہلا میچ تھا میرا میکسیکن ایک باکسر تھا. اس سے میں نے جیتا. اچھا, اس کو ناک آؤٹ یا پوائنٹس پہ میں نے جیتا اس کو. اور اس میں مجھے پہلی فائٹ میں مجھے یہاں کٹ آ گیا تھا, آنکھ پہ میرے کافی بڑا کٹ آ گیا تھا. خیر میں ون تو کیا میں نے, لیکن دوسری فائٹ میری قزاقستان کے ساتھ تھی, تو وہ دوسرے دن ایک دن چھوڑ کے وہ فائٹ تھی دوسری. تو اس میں مجھے کافی بلیڈنگ ہو رہی تھی, لیکن راؤنڈ میرے پورے ہوئے, میں پوائنٹس پہ لاس کیا. وہ باکسر بڑا اچھا تھا, جونیئر کا ورلڈ چیمپئن تھا وہ, تو وہ لاس کیا میں نے پوائنٹ سے انفارچونیٹلی. اچھا, یعنی کہ پھر 2 ہی گیمیں ہو سکی. یہ گلوز میں آپ لوگ کچھ ڈال کے بھی رکھتے ہیں یا خالی مکے ہی چلتے ہیں, یا یہ جو خون وہ نکل آتا ہے کہ اندر کچھ نائف وغیرہ رکھی ہوتی, کیا کچھ ہوتا ہے؟ نہیں, اس میں یہ بڑا چیک ہوتا ہے. اس میں صرف ہینڈ ریپس ہوتی ہیں آپ کی, پٹیاں ہوتی ہیں جو آپ کو الاؤ ہوتی ہیں, اور یہ چیک ہوتے ہیں باقاعدہ. اس کو فائٹ کے بعد جو ایمیچر میں ریفری چیک کرتا ہے. پروفیشنل میں یہ ہوتا ہے کہ وہ انسپیکٹرز ہوتے ہیں, ان کا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ ہینڈ ریپس بھی چیک کریں, اس کے بعد گلوز جو پہنائے جاتے ہیں ان کو بھی چیک کریں. آپ اس کو پھر اس کے بعد اتار نہیں سکتے جب اس کے سگنیچر ہو جاتے ہیں اس کے اوپر, سیفٹی کی وجہ سے. اور اس میں ایسا کچھ نہیں ہوتا. اگر کچھ ایسا ہو جائے, اگر کوئی پکڑا جائے اس میں, تو اسے لائف ٹائم سسپینشن ہوتی ہے. کامن ویلتھ گیم چلے گئے, کامن ویلتھ گیمز 98 میں کامن ویلتھ گیمز کھیلنے گیا جو ہوا تھا ملائیشیا میں. اچھا, وہاں پر میری پہلی فائٹ ہوئی تھی انگلینڈ کے ساتھ. اچھا, تو اس سے میں پوائنٹ پہ میں نے لاس کیا. ہاں, تو میں نے اسے پہلے راؤنڈ میں ناک ڈاؤن کیا, پہلے یا سیکنڈ راؤنڈ میں نے اسے ناک ڈاؤن کیا, گر گیا وہ, لیکن پھر کھڑا ہو گیا. تو خیر اچھا فائٹر تھا, اچھی فائٹ ہوئی, تو وہ میں لاس کیا پوائنٹ پہ. جی ہاں. اچھا یار, یہ آپ لوگ کو درد نہیں ہوتی, اتنے جو مکے لگتے ہیں آپ لوگوں کے چہرے پہ, تو پین ہے یا یہ صرف ہم لوگ دیکھنے والے کہتے ہیں مارو شاباش پنچ ناک آؤٹ, یو نا, تو وہ آپ لوگوں کا
کیا فیلنگ ہوتی ہے اس وقت؟ بالکل ہوتی ہے جناب. جو باکسر اب جو یہ بازو کا پیٹ پہ جو مکے لگتے ہیں تو بالکل سانس جو رک جاتا ہے, اور یہ جبڑا میرا ٹوٹا ہوا ہے, پھر اس کے بعد کان سے بھی بلیڈنگ ہوئی ہے مجھے, یہ آنکھ پہ کٹ وغیرہ آئے ہوئے ہیں سارے اس طرف بھی, تو ہونٹ وغیرہ یہ بھی اسٹیچنگ میری ہوئی ہے کافی. تو لگتے ہیں مکے, درد بھی ہوتا ہے, لیکن ایک جنون سا ایک ٹریننگ ہوتی ہے. تو ہم تو اسے باکسنگ میک اپ کرتے ہیں, کہتے ہیں جو باکسرز ہوتے ہیں کہ ہمارا میک اپ ہے, جب سویلنگ ہو جاتی ہے کچھ اور, یہ کہتے ہیں اس کو انجوائے کرتے ہیں. یعنی کہ پھر آپ کو بیوٹی پارلر جانے کی, کوئی مساج پارلر پر جانے میں کوئی ضرورت نہیں ہوتی, کیونکہ آپ لوگ کے یہاں پر بیوٹیاں ہو جاتی. کبھی کبھی خوف آتا ہے دیکھ کے کہ یار یہ مجھے بہت مارے گا, جب آپ رنگ میں جاتے ہیں دیکھتے ہیں یار یہ تو بڑا تگڑا باکسر ہے؟ مجھے پاکستان میں اگر کسی سے ڈر لگا وہ تھا کہ رستم, جو پاکستان کے چیمپئن تھا, نیشنل چیمپئن تھا, اس سے مجھے ڈر لگا. اور قدرتی بات ہے کہ میں جب اس سے کھیلا ہوں تو لیاری میں یہ مقابلہ ہو رہا تھا, اور رستم کو بڑے لوگ جانتے تھے, بڑا پیارا دوست, بڑا اچھا انسان بھی ہے, باکسر ہونے کے ساتھ ساتھ بہت اچھا انسان, لیکن وہ بڑا پاورفل پنچ تھا اس کا. تو وہ جب فائٹ ہو رہی تھی تو آدھا لیاری میری طرف اور آدھا اس کی طرف, بڑا شور ہو رہا تھا. میں کے سی کی طرف سے, وہ کے سی کی طرف تھا, میں اسٹیل مل کی طرف سے تھا, سوری. اچھا. تو بڑا زبردست مقابلہ ہوا, میں نے وہ جیتا مقابلہ, لیکن میں ان سے ڈرا ہوا تھا بہت کہ یار یہ بندے نے جو ہے پہلے اس نے ایک باکسر کو مارا تھا جو کوما میں چلا گیا تھا. جی. ایک بہت بڑے باکسر ہے پاکستان کے, بڑے نامی باکسر ہیں, عطا اللہ, اچھا, کوئٹہ سے. انہیں جو ہے نا وہ ان کی باکسنگ ختم ہو گئی تھی, وہ اس سے لڑے تھے رستم سے, تو انہوں نے اس کو ایسا مارا تھا کہ وہ کوما میں چلے گئے تھے. اللہ نے زندگی دی انہیں. خطرناک کھیل ہے باقی کامبیٹ اسپورٹ کی طرح. ابھی جب کوئی برا وقت ہوتا ہے کسی وقت بھی ہو جاتا ہے. کہاں کہاں آپ دنیا میں گئے باکسنگ کھیلنے؟ کیوبا, امریکہ, جاپان, آسٹریلیا, تھائی لینڈ, ملائیشیا, انڈونیشیا. تو جی ہاں. پھر لاسٹ ڈیسٹینیشن یہاں پر آ گئی. امیچور اور پروفیشنل باکسنگ میں کیا فرق ہے؟ امیچر جو ہوتی ہے وہ اولمپکس, کامن ویلتھ گیمز, ایشین گیمز, وہ ہوتی ہے 3 منٹ کے 3 راؤنڈ ہوتے ہیں. اچھا. پروفیشنل میں جب آپ آتے ہیں تو وہ ایک جو نا آپ کا لیول جو کافی, وہ جو ہے 15 راؤنڈ ہوتا تھا 80s میں, یہ لاسٹ ہو کے 12 ہو گیا, 12 راؤنڈ ہو گیا, جس کو محمد علی نے خود سپورٹ کیا تھا جو باکسر تھا. تو سیفٹی کی وجہ سے پہلے یہ ہوتا تھا 75 راؤنڈ, 100 راؤنڈز بھی ہوتا تھا پروفیشنل باکسنگ, 90s تک ہوتا تھا. اور اس کے بعد جو ہے پھر یہ 25 راؤنڈ پہ آیا, پھر 15 راؤنڈ پہ, پھر اس کے بعد یہ فائنلی 12 راؤنڈ پہ آ گیا کہ ورلڈ ٹائٹل جو ہوتے ہیں وہ 12 راؤنڈ کے ہوتے ہیں باکسرز کی سیفٹی کی وجہ سے. وہ کیا وجہ ہوئی کہ آپ نے پاکستان چھوڑ کر نیوزی لینڈ میں رہنا مناسب سمجھا؟ میں نے جب پاکستان چھوڑا تو میں پاکستان کا ٹیم کا کیپٹن تھا 98 میں, جب میں نے چھوڑا پاکستان ٹیم. تو کیونکہ پاکستان میں پروفیشنل باکسنگ نہیں تھی, اچھا, اس کے لیے ہمارے باکسر جو بھی بڑے باکسر تھے انہیں جانا پڑتا تھا باہر کھیلنے کے لیے, لائسنس لینے کے لیے. تو مجھے جاپان گیا, جہاں حسین شاہ جو تھے پاکستان کے جو اولمپئن برانز میڈلسٹ ہیں, وہ جاپان میں کوچنگ کر رہے تھے, اور انہوں نے مجھے جو ہے وہاں پہ جم سے بات کی اور وہاں کے پروموٹر سے پھر مجھے وہاں بلوایا. وہاں میں نے جا کے اپنا پہلا لائسنس لیا جاپان میں, جی, جاپان باکسنگ کمیشن کے انڈر. تو اس لیے مجھے جو ہے جانا پڑا پروفیشنل کھیلنے کے لیے. پھر میں آسٹریلیا چلا گیا, وہاں سے پھر نیوزی لینڈ آیا. نیوزی لینڈ جب آیا تو یہاں پہ مجھے موقع ملا کہ میں یہاں پر کوچنگ وغیرہ کر سکوں, اور میں نے اپنا پرماننٹ ریزیڈنس اپلائی کیا یہاں پہ. اچھا, جی, تو یہیں پھر یہاں پر آپ کو ریزیڈنس مل گیا. اور یہاں پر اب آپ نیوزی لینڈ میں پاکستان جانے کا ہے کہ کوئی پاکستان جا کے پھر باکسنگ کی کچھ ملم پٹی کی جائے, اس کو کچھ سنوارا جائے, جہاں جہاں سے اس میں دراڑیں آڑی ہوئی ہیں انہیں مضبوط کیا جائے؟ پاکستان جا کر میں ایسا کچھ نہیں کر سکوں گا, کیونکہ فنڈنگ کی ہمیں بڑی پرابلم ہے. پاکستان میں جو میں یہاں سے کر سکتا ہوں کوشش وہ میں کر رہا ہوں. پاکستان میں ہمارے جو صرف اس وقت جو فائنینشلی کوئی جو ایک ایونٹ بڑے کراتے ہیں وہ عثمان وزیر ہیں, اچھا, جو جن کا تعلق گلگت بلتستان سے, اور وہ جونیئر کے یوتھ کے ورلڈ چیمپئن بھی ہیں. ورلڈ باکسنگ آرگنائزیشن کا انہوں نے ورلڈ ٹائٹل جیتا ہے اسی سال. تو وہ جو ہے نا ایک ایونٹ کراتے ہیں اچھے. اس کے علاوہ جو ہے یہاں سے جو بھی ایونٹ ہوتے ہیں وہاں تو کافی پرابلمز ہوتے ہیں, اسپانسرز اتنے انٹرسٹڈ نہیں ہیں, اور لوگ ٹکٹ دے کے نہیں بیٹھتے ہیں. یہ ایک اور پرابلم ہے. تو اس وجہ سے میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان جا کر میں ایسی کوئی خاص خدمت کر سکوں گا. یہاں سے بیٹھ کر میں اس کو بہتر طریقے سے چلا پا رہا ہوں. اچھا, دل تو کرتا ہوگا یعنی کہ آپ دیکھتے ہیں, اور میں دیکھتا ہوں کہ آپ بہت ایک ہوتے ہیں نا کہ کین ہوتے ہیں کہ یار یہ بچے آئے, پاکستان کا نام ہو, اچھے اچھے باکسر بھی ہیں. اچھا, جاتے جاتے آپ سے ایک دو سوال, کیونکہ ایک تھوڑا سا مختصر سا ہمارا شو ہوتا ہے, اور آج آپ ہمارے مہمان ہیں رشید بھائی. آپ کیا فیوچر دیکھ رہے ہیں پاکستان کی باکسنگ کا اس وقت؟ آپ کو کچھ نظر آ رہا ہے کہ اس میں کچھ آپ یہاں سے اگر بیٹھ کے کچھ کر رہے ہیں, اگر وہاں نہیں کر سکے, کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ نیوزی لینڈ میں آپ کچھ کر سکتے ہیں جو بچے ہیں جن کو باکسنگ کا شوق ہے, اور آپ ان کے لیے کوئی کلب وغیرہ کیوں نہیں بناتے, یا کوئی ایسا جم آپ بنائیں جہاں پر بچے آئیں, ٹریننگ کریں اور سلسلہ چلتا رہے؟
پاکستان میں تو ایمیچر باکسنگ کا مجھے کوئی فیوچر نظر نہیں آ رہا ہے فی الحال. جو انور چودھری صاحب تھے, میجر رشید صاحب تھے, وہ مخلص لوگ تھے, انہوں نے باکسنگ کو اتنا ہولڈ کیا, اتنا چلایا انہوں نے, ان کی ہمت تھی. ورلڈ پریزیڈنٹ رہے. پھر اس کے بعد ہمارے جو میجر رشید صاحب تھے وہ ایشیا کے جو جیوری رہے, چیف جیوری, اولمپک کمیٹی کے ممبر تھے. تو اس کے بعد جو لوگ ہیں کچھ ہیں ان میں اپنی طرف سے کر رہے ہیں کوشش, لیکن مجھے ایسا کچھ نظر نہیں آ رہا ہے انفارچونیٹلی. بڑے افسوس کی بات ہے, کیونکہ اچھے باکسر ہمیشہ ایمیچر سے ہی آتے ہیں پروفیشنل کھیلنے کے لیے. پروفیشنل میں جو ہے میری ٹیم میں بڑی داد دوں گا اپنی ٹیم کو. اب تک بھی وہ 7 سال سے ہم پروفیشنل باکسنگ کرا رہے ہیں. 2017-16 کے اینڈ میں شروع کیا, اور 17 سے لے کر اب تک ہم جو ہے 66 ایونٹ کرا چکے ہیں پاکستان میں. تو اس میں ہمارے جو ہے سینکڑوں ہمارے باکسر جو ہیں ورلڈ رینکنگ میں, ہماری لڑکیاں فیمیل جو ہیں ورلڈ کی ٹاپ 50s میں ہیں. تو یہ بڑے اعزاز کی بات ہے کہ پاکستان میں پروفیشنل باکسنگ ہو رہی ہے, اور ہمارے باکسر جو ہے ہر مہینے 2 میں جو ہے دبئی, تھائی لینڈ اور دوسرے ممالک میں جا کے آسٹریلیا میں کھیل رہے ہیں. میری کوشش ہے کہ میں نیوزی لینڈ بھی بلواؤں ان کو. کچھ پروموٹر سے میری بات بھی ہوئی ہے, تو انشاءاللہ تعالیٰ انہیں فیوچر میں ان کے تھوڑے ریکارڈ بلڈ ہو جائیں, ان کو انشاءاللہ موقع دیں گے کہ وہ آئیں کھیلیں. میری بڑی یہ خواہش جو ہے میری وہ یہ ہے کہ ہمارے باکسرز ٹوکیو ڈوم میں جا کے کھیلیں, جاپان میں, جو ایک ون آف دا ہائیسٹ پیڈ گیم ہے وہاں پہ جاپان میں, اور امریکہ میں جائیں ہمارے باکسرز کھیلیں. تو امید ہے انشاءاللہ میرا ایک بڑا خواب ہے. بالکل. جو دوست اس وقت نیوزی لینڈ میں ہیں, خاص طور کے لیے ان کے لیے بہت اپرچونٹی ہے. میں اس میں ان کا نمبر بھی ضرور ڈال دوں گا, عبدالرشید بلوچ صاحب کا, اور ان کا پیج بھی ہے, آپ ان سے کانٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں. اور ہماری کوشش ہے کہ اور یہاں پر جو لوگ سپورٹس کو پذیرائی کرتے ہیں, سپورٹس کا کام کرتے ہیں, ایسی تنظیمیں یہاں پر ہیں, ایسی سوسائٹیز ایسی ہیں, تو رشید بلوچ صاحب یہاں پر موجود ہیں. تو ان سے جنہوں نے کوئی فائدہ اٹھانا ہے تو بالکل اٹھا سکتے ہیں, اور ان کی خدمات حاضر رہیں گی. اور رشید بلوچ صاحب, کچھ اور ایسا کوئی میسج آپ بچوں کو دینا چاہیں جو کہ بچے اور بچوں کے والدین کو, آج تو اسکول کے ہالیڈیز ختم ہو گئے, بچے تو شاید کچھ سن رہے ہوں کچھ نہ سن رہے ہوں, لیکن ان کے پیرنٹس سن رہے ہیں, ایک باکسنگ گیم کے بارے میں کچھ ان کو بتائیے, تاکہ اگر وہ اپنے بچے کا اگر شوق ہے, اگر اس کا دل چاہتا ہے, ماں باپ روکتے ہیں نا, نہیں پتر ساٹا لگ جائے گی, چوٹ لگ جائے گی, تو اگر وہ ان کو آپ کچھ کہیں کہ اگر بچہ کھیلنا چاہتا ہے تو اسے کھیلنا چاہیے یا کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں, میں تو انکریج کروں گا کہ ہمارے جو باکسنگ کے شوقین ہیں, یا جو شوق نہ بھی ہو تو فٹنس کے لیے ایٹ لیسٹ باکس فٹ کی کلاسز ہوتی ہیں. نیوزی لینڈ میں آپ ہر جگہ دیکھ لیں, ورلڈ وائڈ آپ دیکھ لیں, باکس فٹ کی کلاسز ہوتی ہیں, وہ جوائن کریں. فٹنس کے لیے باٹم ٹو ٹاپ آپ کو جو ہے نا وہ فٹنس اس میں ملتی ہے باکسنگ کی کلاسز میں. آپ کو ضروری نہیں ہے کہ آپ نے رنگ میں اتر کے لڑنا ہی ہے, فٹنس کی کلاسز لے لیں. اس کے علاوہ آپ سیلف ڈیفینس ایک بڑا امپورٹنٹ ہے, بعض اوقات ہو جاتا ہے ایسا کہ بندے کو ضرورت پڑ جاتی ہے, میل فیمیل دونوں کو جو ہے میں نے اپنی بچیوں کو میں ٹرین کرتا ہوں گھر میں ان کو, کہ ایٹ لیسٹ وہ ریڈی رہیں, خدا نخواستہ ایسی کوئی, لیکن پہلے انہیں بتاتا ہوں کہ کسی کے اوپر اس طرح اٹیک نہیں کرنا ہے کچھ, لیکن سیلف ڈیفینس وہ ضروری ہے. تو میں انکریج کروں گا اپنے جو بھی پیرنٹس ہیں یہاں پہ, اگر وہ کرتے ہیں اس طرح کا تو اپنے بچوں کو حوصلہ افزائی کریں. باکسنگ دیکھیں ایک بہت خوبصورت کھیل ہے, ضروری نہیں کہ اس میں آپ کو چوٹیں ہی لگنی ہوتی ہے, ڈیفینس اس میں ہوتا ہے. بہت سے جو اچھے ٹرینر ہیں دنیا کے, وہ باکسر کو ڈیفینس پہلے سکھاتے ہیں, ڈیفینس کے بعد آپ اس کو جو ہے نا کاؤنٹر کرتے ہیں. ضروری نہیں کہ آپ نے مکے ہی کھانے ہیں, آپ نے ڈیفینس بھی کرنا ہوتا ہے. اور یہ اس طرح خطرناک نہیں جتنا اس کو, اب تو خیر کمپٹیشن میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ MMA وغیرہ آ گئے ہیں, اور بھی بہت سی جو ہے نا اسپورٹس ہیں جو خطرناک ہیں, لیکن یہ کہ آپ زندگی جی لیتے ہیں. جو بھی آج میں آئی ایم پراؤڈ, میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, شکر ہے الحمدللہ, میں چل پھر سکتا ہوں, کھاتا ہوں, پیتا ہوں, بولتا ہوں. تو میں نے باکسنگ کھیلی اور 89 سے شروع کی. دور بٹھایا ہوا کہ میرے کوئی ایسے سوال سے آپ مجھے پنچ وہاں سے نہ مار دیں, تو میں نے کہا ذرا میں دور بیٹھا رہا. تو 89 سے اب تک میں 2014 میری لاسٹ فائٹ یہاں نیوزی لینڈ میں ہوئی تھی, تو میں کھیلا ہوں, اور شکر ہے الحمدللہ. ہاں, جبڑا ٹوٹا, ناک ٹوٹا, آئی کین بریتھ اسٹل آئی کین ایٹ, اور میں اپنا چلتا پھر رہا ہوں, کام کر رہا ہوں. اور اب مجھے بڑا شکر ہے, میں بڑا پراؤڈ, اگر میں دوبارہ زندگی ملتی ہے میں دوبارہ باکسنگ کروں گا. مجھے سب سے بڑا اچھا لگا تھا کہ جب آپ نے کہا کہ میں بلوچ ہوں, تو منا کمو بلوچی کمنگ. میرا بھی تھوڑا سا بلوچی سے بڑا رہا کہ اب تو بلوچی تھوڑی سی بھول گئے, لیکن مجھے سمجھ آتی ہے. بلوچی کا کوئی اچھا سا کوئی شعر ہو, کوئی سنا دے ہمیں, یا کچھ ایسا کچھ چیز, تاکہ بلوچ بھی یہاں پر کچھ ہیں, ان کو بھی تھوڑا سا مزہ آ جائے. اور لیاری کے جتنے اس ٹائم بلوچ ہوں گے سارے پراؤڈ ہوں گے کہ میں نے لیاری مردم مجرے بیچار آکلنڈا نشتہ گئے نا, انٹرویو دیا گئے. بلوچی کا ویسے تو آج کل وہ کنا یاری وہ جو بڑا چل رہا ہے, اس کے بعد جو علی ظفر نے بھی ایک گایا بلوچی کا,
اور وشملے وغیرہ جو ہیں وہ ہیں کافی مشہور. جی جی, تو آپ پلے کریں ضرور. نہیں میں وہ تو پلے لوں گا, لیکن آپ کا پسندیدہ گیت جو ہو آپ سمجھتے ہو, جیسے آپ باتیں کر رہے تھے محمد رفیع لتا جی کی بھی باتیں کر رہے تھے. جی ہاں, محمد رفیع صاحب میرے ہم ویسے کہتے ہیں کہ ہمارا گیسٹ کا جو ہم سے آخری سوال ہوتا تھا کہ آپ اپنی پسند کا کوئی گیت بتا دیجیے. جی ہاں, محمد رفیع صاحب کا جو آپ نے وہ بالکل سنائیں گے. ونس اگین آج ہمارے مہمان تھے عبدالرشید بلوچ صاحب. پاکستان سے ان کا باکسنگ سے تعلق تھا, پاکستان کی باکسنگ کے کیپٹن بھی رہے ہیں, اور جس طرح انہوں نے محنت کی ہے بہت اچھا لگا. کچھ کہنا چاہیں گے, کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک میں میسج دینا چاہوں گا اپنے پاکستانی باکسروں کو, بلکہ دنیا میں جہاں بھی جو ہماری زبان سمجھتے ہوں گے, کہ گیو اپ کرنا جو ہے نا یہ اپنا آپشن نہ رکھیں کہ آپ اس سے ہار گئے یا اس سے جیت گئے یا پھر آپ کو جو ہے نا تنگی دستی ہے. گیو اپ کرنے والا انسان جو ہے نا وہ کوئی نہ کوئی ایکسکیوز ڈھونڈ لیتا ہے. دیکھیں میں مائک ٹائسن سے لے کر محمد علی سے لے کر جارج فورمین سے لے کر جو بڑے بڑے دنیا کے بڑے باکسر گزرے ہیں, سب نے ہارڈ وقت دیکھا ہے, بڑا سخت ٹائم دیکھا ہے, انہوں نے مزدوریاں کر کے انہوں نے محنت کی, لیکن اینڈ آف دا ڈے انہوں نے محنت کر کے پروو کیا. تو سیکھیں کچھ ان سے سیکھیں کہ گیو اپ کرنا جو ہے نا یہ آپشن نہیں ہونا چاہیے. تو ہمت کریں, آپ کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے اس کو دل میں رکھیں, اس کو اپنے جو ہے نا پیرنٹس کی عزت کریں, استادوں کی عزت کریں, اور آگے آ کے پروف کریں اس کو. یہ میں ایک میسج دینا چاہوں گا. بہت شکریہ رشید بھائی, آپ آئے, آپ نے اپنا وقت نکالا, اس کے لیے آپ کا بہت زیادہ شکریہ. اور میں آپ کی پسند کا گیت سنوں گا. یہ تھے عبدالرشید بلوچ صاحب آج ہمارے پاس ریڈیو جذبہ پر پلانٹ 104.6 پر آج جنہوں نے حاضری دی, ہمارے مہمان تھے. اور دوستو اسی طرح ہم آپ کی مہمانوں سے بھی ضرور ملاقات کرتے رہیں گے. ہمارا پیج بھی لائک کیجیے گا, ریڈیو جذبہ اور پلانٹ ایف ایم 104.6 پر ایوری منڈے ہم آپ کے لیے پروگرام لے کر آتے ہیں. آپ کی پسند سر آنکھوں پر. تھینک یو.